بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 255 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثالث، اور انشاءاللہ آج ہم وروی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پڑھیں گے۔ یعنی جو مختلف روایتیں تھیں، ایک پچھلے سبق میں ہم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت پڑھی تھی۔ حضرت بریرہ والی جو روایت تھی وہ چونکہ مختلف ہے، اور ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ والی بھی ایک روایت ہے، اس کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں۔ تو چلیے نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے چوتھا قول فقہا کا ذکر کیا تھا، اور ایسے ہی چوتھی فصل پچھلے سبق میں ہم نے شروع کی تھی، جو الباب الثالث کی جو مصنف نے چوتھی فصل ذکر کی تھی وہ ہم پچھلے سبق میں شروع کر چکے ہیں، اور چوتھی فصل تھی آزادی کے بارے میں حق اختیار ملنا۔ یعنی اگر کوئی باندی ہے، اس کا نکاح بھی کیا ہوا ہے، شادی شدہ ہے، اور اس کا آقا اس کو آزاد کر دے تو آزادی پر کیا حق اختیار ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو اس مسئلے میں فقہا کا چونکہ اختلاف تھا، تو اس اختلاف کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ آزاد کے ماتحت اگر وہ باندی ہے، آزاد کی جو عورت ہے، بیوی ہے، تو اس میں فقہا کا اختلاف تھا، ہم نے اختلاف کی وضاحت کی تھی۔ اور ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے فقہا کے درمیان جو یہ اختلاف تھا، اس اختلاف کا سبب بھی پڑھا تھا۔ تو ایسے ہی آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم اختلاف کا سبب جو پچھلے سبق میں پڑھ رہے تھے وہ جاری رہے گا، وہ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ ایسے ہی آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم چوتھا باب شروع کریں گے کتاب النکاح کا، اور چوتھا باب جو ہے وہ حقوق زوجیت کے بارے میں ہے کہ میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے کے کیا حقوق ہوتے ہیں، تو اس پر انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو ایسے ہی حقوق زوجیت کے بارے میں کچھ اختلافی مسائل بھی ہیں، کچھ مسائل میں فقہا کے اختلاف بھی ہے، تو انشاءاللہ ہم اسی اختلاف کی وضاحت کریں گے، اور 4 مقامات ایسے ہیں جو مصنف نے گنوائے ہیں، ان 4 مقامات پر بھی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ تو یہ آج کی ہماری عبارت ہے، وروی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ہے کہ ان زوجہا کان حرا، کہ بریرہ کا جو شوہر تھا وہ آزاد تھا۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن عباس کا فرمان تھا کہ بریرہ کا جو شوہر تھا وہ سیاہ فام غلام تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں کہ ان کا شوہر جو تھا وہ آزاد تھا۔ تو اب دیکھیں ابھی یہ مختلف روایات ہیں، اس وجہ سے فقہا کے درمیان میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ وَكِلًا نَقْلَيْنِ ثَابِتٌ عِنْدَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، اور یہ دونوں روایات جو ہیں یہ اصحاب حدیث کے نزدیک ثابت شدہ بھی ہیں۔ وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ فِيهِ، فقہا کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ جس کے دوران لونڈی کو اختیار حاصل ہے، اس وقت کے بارے میں بھی فقہا کے درمیان میں اختلاف ہے۔ واختلفوا ایضاً فی الوقت، اس وقت کے بارے میں بھی فقہا کے درمیان اختلاف ہے، یکون لها الخیار فیہ، جس میں لونڈی کو اختیار حاصل ہے۔ فقال مالک و شافعی، امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یکون لها الخیار ما لم یمسها، کہ لونڈی کو اس وقت تک اختیار حاصل ہے جب تک شوہر نے اسے چھوا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اگر شوہر نے اس کو جب تک چھوا نہیں تب تک تو اسے اختیار حاصل ہے، اور اگر چھو لیا تو ظاہر ہے پھر اس کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ وقال ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں خیارها علی المجلس، صرف مجلس تک کو اس کو اختیار حاصل ہے، یعنی مجلس میں اس کو اختیار حاصل ہے۔ وقال الاوزاعی، امام اوزاعی فرماتے ہیں انما یسقط خیارها بالمسیس، کہ چھونے کے ذریعے اس کا جو خیار ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ اذا علمت ان المسیس یسقط خیارها،
لیکن شرط یہ ہے کہ لونڈی کو بھی معلوم ہو کہ چھونے سے اختیار ساقط ہو جائے گا. لونڈی کو جب یہ معلوم ہے کہ چھونے سے اختیار ساقط ہو جائے گا تو پھر جب شوہر نے اس کو چھو لیا تو اس کا اختیار ساقط ہو جائے گا. یہ معلوم ہونا شرط ہے لونڈی کو. یہ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجلس تک تو اس کو اختیار حاصل ہے، مجلس ختم ہو گئی تو پھر اس کا اختیار بھی ختم ہو جائے گا. اور امام شافعی امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک چھوا نہیں ہے تب تک تو اختیار حاصل ہے، اس کے بعد اختیار ختم ہو جاتا ہے. تو آگے دیکھیں الباب الرابع، چوتھا باب فی حقوق زوجیتی، زوجیت کے حقوق کے بارے میں ہے. حقوق الزوجتی علی زوجیہا، کہ جو زوجہ کے حقوق ہیں اس کے شوہر پر، ان حقوق کے بارے میں یہ چوتھا باب ہے. تو الباب الرابع، چوتھا باب فی حقوق زوجیتی، زوجیت کے حقوق کے بارے میں ہے. واتفقوا، فقہا کا اس مسئلے میں تو اتفاق ہے کہ علی ان من حقوق الزوجتی علی الزوجی، شوہر پر جو بیوی کے حقوق ہیں وہ النفقۃ، خرچہ ہے، والکسوۃ، اور کپڑا ہے. یہ ان کے بارے میں فقہا کا اتفاق ہے کہ یہ شوہر کے ذمے یہ اخراجات ہیں، یہ شوہر کے ذمے ہیں. لقولہ تعالی، اس آیت مبارکہ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، کہ بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا اور کپڑا دینا چاہیے. ٹھیک ہے، تو نفقہ یعنی کھانا وغیرہ اور کسوہ کپڑا، یہ دو چیزیں شوہر کے ذمے ہوتی ہیں. اور اس مسئلے میں فقہا کا اتفاق ہے، اتفاق اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے ہے. ولیما ثبت من قولہ علیہ الصلاۃ والسلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی یہ چیز ثابت ہے. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے اوپر ان کا کھانا اور کپڑا رواج کے مطابق لازم ہے. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر ان کے لیے لازم ہے، رزقهن، ان کا کھانا، وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف، اور ان کا معروف طریقے سے رواج کے مطابق جو کپڑا ہے وہ تمہارے ذمہ ہے. وَلِقَوْلِهِ هِنْدٍ خُذِي مَا يَكْفِيكَ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے ہند کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا خُذِي مَا يَكْفِيكِ، اتنا کچھ اپنے شوہر کے مال سے لے لیا کرو جو تمہارے لیے کافی ہو جائے اور تمہاری اولاد کی ضرورت جس سے پوری ہو جائے. یہ مکمل فرمان ہے. وَوَلَدِكِ بالمعروف، یعنی تمہاری اولاد کے لیے اور تمہارے لیے جتنا مال کافی ہو جائے تو اپنا شوہر سے اتنا حصہ لے لیا کرو، اتنے حصے کی اجازت ہے. تو اب دیکھیں اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے نفقہ جو ہے وہ شوہر کے ذمہ واجب کیا ہے، اور کپڑا جو ہے وہ آیت مبارکہ کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے کہ کپڑا وغیرہ کا انتظام کرنا یہ بھی شوہر کے ذمہ ہے. تو فَأَمَّا النَّفْقَةُ، تو بہرحال نفقہ جو ہے فَاتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِهَا، اس کے وجوب پر تو سب فقہا کا اتفاق ہے کہ بھئی نفقہ جو ہے وہ شوہر کے ذمہ واجب ہے. اب یہاں سے کچھ اختلافی مسائل کو ذکر کرنے لگے ہیں. تو وختلف فقہا کا اختلاف ہے فی اربعۃ مواضع، 4 جگہوں میں. وہ 4 جگہ کون سے ہیں؟ فی وقت وجوبہا، اس کے واجب ہونے کے وقت میں، کہ نفقہ کب واجب ہوتا ہے، کس ٹائم واجب ہوتا ہے، تو وقت کے بارے میں اختلاف ہے. وہ مقدارہا، کتنا نفقہ واجب ہے، مقدار کے بارے میں بھی فقہا کا اختلاف ہے. ولیمن تجب، اور کس کے لیے واجب ہے اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے. وعلی من تجب، اور کس پر واجب ہے اس کے بارے میں بھی فقہا کا اختلاف ہے. فاما وقت وجوبہا، بہرحال جو اس کے واجب ہونے کا وقت ہے اس کے بارے میں مصنف اب بحث شروع کرنے لگے ہیں کہ فإن مالکا، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا تجب النفقۃ علی الزوج حتی يدخل بها او يدعى الى الدخول بها، کہ جب شوہر دخول کر لے تو اس وقت نفقہ واجب ہوتا ہے. او یدعى الى الدخول بها، یا دخول کا دعویٰ کرے تب جو ہے وہ نفقہ واجب ہوتا ہے، اس سے پہلے نفقہ واجب نہیں ہوتا. تو لا تجب النفقۃ علی الزوج، شوہر پر نفقہ واجب نہیں ہوتا حتی يدخل بها، یہاں تک کہ وہ دخول کر لے. او یدعى الى الدخول بها، یا دخول کا دعویٰ کرے تو تب نفقہ جو ہے وہ واجب ہوتا ہے، شوہر پر اس سے پہلے واجب نہیں ہوتا. وَهِيَ مِمَّن تُوتَوْ، اور دخول سے مراد بالغ مرد کا عورت سے ہم بستری کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ بالغ، اس حال میں کہ وہ مرد بالغ ہو
اور تو اسے ہم بستری کر لے، وطی کر لے تو تب نفقہ واجب ہوتا ہے، اس سے پہلے نفقہ واجب نہیں ہوتا۔ یعنی وقت کے بارے میں اختلاف چل رہا ہے نا کہ کب واجب ہوتا ہے، تو امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک دخول کے بعد واجب ہوتا ہے۔ وقال ابو حنیفہ و شافعی، و امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یلزم غیر البالغ النفقۃ اذا كانت هي بالغا، کہ نابالغ شوہر پر نفقہ واجب ہے۔ یلزم غیر البالغ النفقۃ، نفقہ غیر بالغ پر بھی واجب ہے، اذا كانت هي بالغا، جبکہ عورت بالغہ ہو، عورت بالغہ ہو اور شوہر اگرچہ بالغ نہ ہو تو پھر بھی جو شوہر ہے اس کے اوپر نفقہ واجب ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ بیوی بالغ ہو۔ وما اذا كان هو بالغا، اور اگر شوہر بھی بالغ ہو، وزوجۃ صغیرۃ، اور بیوی جو ہے وہ بچپنے میں ہو، وہ غیر بالغہ ہو، تو فللشافعی قولان، امام شافعی رحمہ اللہ کے اس بارے میں دو قول ہیں۔ احدہما، ان دونوں اقوال میں سے پہلا قول ہے مثل قول مالک، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول تھا کہ لا تجب النفقۃ علی الزوج حتی يدخل بها، یہ دخول کی شرط لگاتے ہیں۔ والقول الثانی، اور دوسرا جو قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا وہ ہے ان لها النفقۃ باطلاق، کہ مطلقاً جو ہے وہ اس کے اوپر نفقہ واجب ہوگا، مطلقاً جو ہے وہ نفقہ واجب ہوگا۔ یہ دو قول ہو گئے امام شافعی رحمہ اللہ کے، یہ اس صورت میں ہے جبکہ زوجہ جو ہے وہ صغیرہ ہو اور شوہر جو ہے وہ بالغ ہو، اور اگر شوہر غیر بالغ ہے اور جو بیوی ہے وہ بالغہ ہے تو پھر نفقہ واجب ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کی ہے، اور ایسے ہی چوتھا باب آج کے اس سبق میں ہم نے شروع کیا ہے کتاب النکاح کا، اور چوتھا باب ہے حقوق زوجیت کے بارے میں، اور حقوق زوجیت جو ہے اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے، کچھ مصنف نے اتفاقی مسائل کا تذکرہ کیا ہے اور کچھ جو ہے اختلافی مسائل کا ذکر کیا ہے، تو فقہا کا ان اختلافی مسائل میں اختلاف ہے، اور 4 مقامات ایسے ہیں جن میں فقہا کا اختلاف ہے، تو ان چاروں کے بارے میں ہم نے گفتگو شروع کی ہے۔ تو ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ وقت کے بارے میں کہ کس وقت نفقہ واجب ہوگا، ہم نے اختلاف دیکھا ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، اور ایسے ہی ایک سوال یہ ہے کہ حقوق زوجیت کے بارے میں فقہا کا جو اختلاف ہے اس اختلاف کی وضاحت کریں۔ تو یہ فقہا کا جو اختلاف ہے اس پر ہماری گفتگو شروع ہو چکی ہے، اور کچھ اختلاف ابھی ہم نے بنیادی طور پہ دیکھ لیا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 256 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے، اور کتاب النکاح کا الباب الرابع جو ہے وہ ہمارا چلتا رہے گا، یعنی کہ اب ہمارا چوتھا باب شروع ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ آگے ہم وسبب اختلاف سے پڑھیں گے کہ فقہا کے درمیان میں جو یہ وقت کے بارے میں اختلاف واقع ہوا ہے، یہ اختلاف کیوں واقع ہوا ہے، اس اختلاف کا سبب کیا ہے، تو انشاءاللہ اختلاف کا سبب اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔